اچھا، علامہ خادم موسیٰ علیہ السلام ایک جملہ بولتے ہوتے تھے، جن پہ اللہ راضی ان کا رسول راضی، اللہ نے ازل میں دیکھا اپنے صحابہ جیسا دل نہیں پایا۔ ہاں بالکل، ہم تو آپ تو ڈائریکٹ صحابہ کی نہ صحابہ نہیں، ایک دو بندوں کا مسئلہ ہے، صحابہ 1 لاکھ سے زیادہ ہے۔ صحابہ کے قاتلین کے ہم خلاف ہیں، جو صحابہ کے دشمن ہیں۔ مثلا دیکھیں جی، کیا منکرین زکوٰۃ صحابہ نہیں تھے؟ زکوٰۃ کافر سے لی جاتی ہے مسلمان سے؟ مسلمان سے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جو منکرین زکوٰۃ کے خلاف تلوار اٹھائی ہے، تو وہاں آپ حضرت ابو بکر صدیق کو کیوں نہیں کہتے کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی پہ تلوار کیوں اٹھائی ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں منکرین زکوٰۃ، ریٹ آف دی گورنمنٹ کو انہوں نے چیلنج کیا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم حضرت ابو بکر کے ساتھ کھڑے ہیں، کہتے ہیں نا؟ بالکل کہتے ہیں۔ اچھا، بس اب قائم رہنا ہے جی، جو کام ڈالے گا نا، آپ نے خلیفہ راشد کے ساتھ کھڑا ہونا ہے نا، تھوڑی گڈی پینچر ہو جائے۔ آگے چلیں، حضرت عمر کے دور میں مسلمانوں نے ایسا کوئی بغاوت نہیں کی ہے رومنز اور پرشینز کے خلاف، انہوں نے جنگیں لڑی۔ ہم کہتے ہیں حضرت عمر کے مخالفین کافر تھے، رومنز اور پرشین۔ اس سے آگے چلیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو ان کے خلاف بلوائی کھڑے ہوئے، ہم انہیں بلوائی کہتے ہیں، اگرچہ ان میں صحابہ اور تابعین شامل ہیں، لیکن ہم حضرت عثمان کو حق پہ مانتے ہیں کہ ان کو اس طریقے سے شہید نہیں کرنا چاہیے تھا، پروٹیسٹ کو جس لیول پہ وہ لے گئے۔ کیونکہ بخاری میں آتا ہے وہ نمازیں پڑھاتے تھے مسجد میں، حضرت عثمان نے کہا ان کے پیچھے نمازیں پڑھو۔ اگر وہ یہودی ہوتے تو حضرت عثمان کہتے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھو، اس کا مطلب وہ مسلمان تھے۔ صحیح بخاری 695 نمبر حدیث ہے۔ جب حضرت علی کی باری آئی ہے اور ان کے خلاف جو ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، آج خادم رضوی صاحب کو یہ بات پتا ہے، چلے ان کا آپ نے ذکر کیا، میں انہی کا ذکر کرتا ہوں۔ خادم رضوی صاحب کو تو یہ بات پتا ہے کہ ختم نبوت کے ایشو پہ، جس کو میں اینٹی قادیانی ایشو کہتا ہوں، ختم نبوت تو وہ ہے جو چشتی رسول اللہ اشرفی رسول اللہ کو بھی غلط کہے، ختم نبوت کے ایشو پہ میں نے دھرنا جا کے اسلام آباد دینا ہے۔ لیکن حضرت علی کے جو مخالفین تھے وہ بجائے مدینہ شریف آ کے حضرت علی سے قصاص سے عثمان کو ڈیمانڈ کرنے کے، وہ خود کوفے اور بصرے میں چلے گئے ہیں جنگ لڑنے کے لیے۔ جب اس طرح کوئی ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرے گا تو حضرت علی نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی، اور احادیث میں نبی اسلام نے بشارت دی تھی المستدرک للحاکم میں، مسند احمد میں، کہ جس طرح میں نے کافروں کے خلاف تلوار اٹھائی ہے نا، تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائے گا۔ حضرت ابوبکر نے کہا آنا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا نہیں، کیونکہ صحابہ تو اس کو آنر فیل کر رہے تھے کہ ہم بھی حضور کی سیٹ پہ بیٹھ کے یہ کام کریں گے۔ حضرت عمر نے کہا آنا، آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ شخص جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے، اور مولا علی جوتیاں گانٹ رہے تھے۔ نبی علیہ السلام پہلے کہہ کے گئے ہیں کہ مولا علی نے میرے بہاف کے اوپر مسلمانوں پہ تلوار سونتنی ہے، سورہ الحجرات کی آیت کے تحت کہ جب مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو۔ وہ کافر نہیں، باغی۔ جب ان کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں اپنی زبانیں بند رکھیں۔ جس دن یہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف اپنی زبانیں بند کر لیں گے، یہ حضرت عثمان کے مخالفین کے خلاف ان کو بلوائی کہنا چھوڑ دیں گے، یہ میں الزامی جواب دے رہا ہوں، ویسے اس دن ٹھیک ہے ہم بھی حضرت علی کے مخالفین جو ہے نا ان کے بارے میں اپنی زبان بند کریں گے، لیکن یہ کبھی ہوگا نہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے خلاف میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ کی طرف بلائے گا، وہ دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی، میں اپنے نبی سے کیسے ٹکر لے لوں؟ صحیح بخاری 2812۔ لیکن وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی جو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی جماعت قتل کرے گی، وہاں پہ بات یہ ہے کہ رافضی کچھ شامل تھے اس جنگ میں۔ اب آپ جن کا نام لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ان کو تو انہوں نے قتل کر وہ بھی کہتے ہیں یہ اسی طریقے سے کہانی ہے جو بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے۔ مسند احمد میں موجود ہے، ابو الغادیہ ایک صحابی تھے صلح حدیبیہ کے، انہوں نے عمار کو قتل کیا، وہ تو خود روتے تھے مجھ سے عمار کا قتل ہو گیا، آپ کہاں سے وکالت کر رہے ہیں؟ حدیبیہ میں تو ان کا شجر کے نیچے ہاتھ وہی بیعت ہوئی تھی، جی جی وہ تو جنتی ہو گیا جی، وہ جنت کی بشارت ملی نا، لیکن اس کے بعد ان سے غلط کام ہوا نا، وہ خود روتے تھے۔ کاش جو آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں آپ بھی ابو الغادیہ کو تسلی دیتے کہ حضرت کیوں رو رہے ہیں، آپ تو صحابہ شجرہ میں ہیں، لیکن وہ روتے تھے کہ چونکہ حضور نے فرمایا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے، وہ روتے تھے کہ میرے اوپر یہ وعید فٹ ہو جائے گی۔ لیکن آپ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، مجھے وہ ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، اس کے اندر ایک جملہ ہے کہ وہ جب سر لے کر آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ایک بندہ کہتا ہے میں نے قتل کیا، دوسرا بندہ کہتا ہے میں نے قتل کیا۔ اب شبہات تو یہ پیدا ہو گئے۔ نہیں شبہات نہیں پیدا ہوئے، وہ ایک جھوٹ بول رہا تھا نا انعام لینے کے لیے، وہ انعام لینے آئے تھے تو نا۔ آپ کو کیسے پتا؟ نہیں وہ یہ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ حکمران کے سامنے، اب مجھے بتائیں آپ کے سامنے کو عمار بن یاسر کا سر لے کے دو بندے آئے، نعوذ باللہ، آپ تو بھی نعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں، اس نے نہیں نعوذ باللہ پڑھا جس کے سامنے وہ سر لے کے آئے تھے، اس کو بھی نعوذ باللہ پڑھنا چاہیے تھا نا۔ تو وہ ایک کہہ رہا ہے کہ سر میں نے مارا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے میں نے مارا ہے، تو وہاں نعوذ باللہ پڑھنے والے ہمارے اسکول آف تھاٹ کے لوگ موجود تھے، عبداللہ بن عمر بن عاص، انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے پہ ہی پھینکو، یہ حضرت معاویہ سے تم انعام لینے آئے ہو،
تم ایک دوسرے میں ڈال دو, کیونکہ حضور نے فرمایا تھا عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, اور عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے. یہ تو جہنم کما رہے ہو, تم انعام لینے آئے ہو, اللہ نے تو جہنم میں پھینکنا ہے جس نے عمار کو مارا ہے. تم بہتر یہ ہے کہ دوسرے پہ الزام لگاؤ, انعام لینے آئے تھے, انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کتنا سینسٹیو میٹر ہے. اچھا, عبداللہ بن عمر عاص کے بارے میں بھی آپ کبھی کہتے ہیں جی وہ حضرت علی نے ان پہ قنوت نازلہ پڑھی, وہ عمر بن عاص پہ, عبداللہ بن عمر بن عاص جو ہے نا, وہ تو الحمدللہ شیعہ علی تھے, ان کے بیٹے, ہاں ان کے بیٹے, ان کو تو سمجھ آ گئی تھی نا. ان کے بارے میں تو مسلم شریف میں 4776 نمبر حدیث ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں امیر اطاعت کرو, اطاعت کی کرو امیر کی, اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ہمیں کہتا ہے ہم حرام خوری کریں, لوگوں کو ناحق قتل کریں, ہم اللہ کی بات مانیں سورہ نساء آیت نمبر 29, یا آپ کے چچا زاد کی بات مانیں. تو وہ سر جھکا کے تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں اللہ اس کے رسول کے مطابق چلائیں, اور جس میں وہ خلاف چلیں تم اس کی مخالفت کرو. عبداللہ بن عمر بن عاص تو ماشاءاللہ تعالی پوری گیم سمجھ گئے ہوئے تھے. انہوں نے کوئی میری ویڈیو نہیں دیکھ کے یہ بات کی, اگر انہوں نے ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھی ہوتی تو کہتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں زبان بند کرو, کیونکہ وہ سوال کرنے والا تابعی تھا. لیکن انہوں نے کہا, ان کو پتا چل گیا بھی کام ڈھلا ہوا ہے. یہ اگر حضور نے اپنی بیٹی کے بارے میں کہا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے اس کے ہاتھ کٹیں گے, تو باقی کسی کی کیا مجال یہ ہے؟ بات کدھر جائے گی؟ خدا نے ازل میں دیکھا اپنے نبی کے ساتھیوں جیسا دل نہیں پایا, تو پھر یہ بات کدھر چلی جائے گی اگر ہم یہ چیزیں کریں گے؟ وہ ساتھی ہم مانتے ہیں نا, حضرت ابوبکر, عمر, عثمان و علی, تو یہ بھی تو ساتھی ہے نا جی, یہ ساتھی ہے نا. تو وہ قرآن نے بتا دیا کہ ساتھی 3 قسم کے ہیں. ٹھیک ہے, کون سی جگہ؟ جی سورہ توبہ کی آیت نمبر 100, 101 اور 102 کہ نبی اسلام کے جو ساتھی ہیں وہ 3 قسم کے ہیں. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, جو سبقت لے کے شروع میں جو اہل ایمان تھے, مہاجرین میں بھی اور انصار میں بھی. دوسرا فرمایا پکے منافق ہیں لیکن نمازیں پڑھتے تھے, جنہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں جانتا ہے, ایسے پکے منافق ہیں. وہ تو چھوڑ دے, وہ ہمیں نہیں پتا, ساتھیوں میں ہے قانوناً وہ بھی صحابی ہیں. قانون اس لیے صحابی ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے نا, ہم تو انہیں ظاہر ہے. آپ مجھے بتائیں ایک بندہ حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو آپ اسے کافر تو نہیں سمجھیں گے, مسلمان نہیں سمجھیں گے نا, اس زمانے میں صحابی ہوگا, بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تو نہیں ہے. اور تیسرا فرمایا ملے جلے اعمال کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ عنقریب انہیں دیکھے گا. تو یہ ملے جلے عمال کرنے والے ہیں. قرآن میں 3 کیٹیگریز ہیں, یہ پکڑ کے سب پہ رضی اللہ عنہ لگاتے ہیں. قرآن نے رضی اللہ عنہ اور رضوا عنہ انہیں کہا ہے کہ جو سابقون الاولون اور احسان سے ان کی پیروی کرنے والے ہیں, جو ان کے قاتلین ہیں وہ کیسے رضی اللہ عنہ ہو جائیں گے؟ لیکن اب دیکھیں نا, آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں اس چیز کا؟ ہم نے نہیں فیصلہ کیا, اللہ کے نبی کر گئے نا فیصلہ. آپ نے فرما دیا کہ عمار حق پہ ہوگا, جی وہ جنت کی طرف بلا رہا ہوگا, مخالف جماعت جو ہے وہ باطل ہوگی. تو آپ جو جماعت اسے باطل سمجھتے ہیں, کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا جملہ تو دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت, دوزخ کی نہیں, دوزخ کی طرف بلانے والی. ہاں, تو مسلمان اکثر کام وہی کر رہے ہیں جو دوزخ کی طرف لے جانے والے ہیں, لیکن ہم انہیں دوست کی نہیں کہتے. جھوٹ بولنا کیا ہے؟ دوزخ کی طرف لے جانا. تو ہم کسی جھوٹے کو یہ تو نہیں کہتے دوست کی, کام دوست کی والا ہے. ظاہر خلیفہ وقت کے خلاف کھڑا ہونا, قرآن نے تو کہا تلوار سے ان کو سیدھا کرو جو خلیفہ وقت کے خلاف کھڑے ہوں, کیونکہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے تحت ہے. یہ جو یہ کہانی ڈالتے ہیں نا کہ دونوں طرف صحابہ ہی تھے وہ لڑے, یار وہ کہتے ہیں بھائی تھے, دونوں بھائی تھے. جی بھائی ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپس میں لڑ نہیں پڑتے, بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے ساتھ لڑ پڑتا. تو یہ اس میں تو بس ٹھیک ہے, جو بڑا بھائی تھا نا اس نے قنوت نازلہ پڑھی ہے, ہم تو بڑے بھائی کے ساتھ ہیں, تو ہم پھر قنوت نازلہ پڑھنی شروع کر دیں. اب بڑے بھائی کی سنت پہ عمل کریں. حضور نے تو کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, ٹھیک ہے نا. اور دوسرا نبی اسلام نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, جب ایک امیر کی بیعت ہو جائے جو اس کے خلاف کھڑا ہو اسے قتل کر دو. حضرت علی کی بیعت ہو چکی تھی, حضرت علی کی بیعت انہی صحابہ نے کی ہے جنہوں نے ابو بکر, عمر, عثمان کو خلیفہ چنا ہے. ان کے خلاف جو کھڑے ہوئے ہیں وہ واجب القتل تھے. وہ تو کہہ رہے ہیں قصاص عثمان کے لیے کھڑے ہوئے. قصاص عثمان کے لیے خلیفہ سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے, خلیفہ کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جاتی. مثلا خدا نہ خواستہ آپ کے بھائی کو یا والد کو کوئی قتل کر دے تو آپ کیا پارٹی اور جتھا بنا کے سپریم کورٹ پہ حملہ کریں گے یا سپریم کورٹ میں ریٹ فائل کریں گے؟ اور پھر سپریم کورٹ میں حضرت علی جیسا بندہ ایماندار بیٹھا ہوا ہو, پھر تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. پارٹی اور جتھا بنانا تو یہ تو ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے والی بات ہے. صحیح. ہاں, ہمیں اس جنگ سے اختلاف ہے. صرف وہ یہ کرتے نا قانون ہاتھ میں نہ لیتے, جس طرح حضرت عثمان کے مخالفین نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا تھا, صرف گھیراؤ کیا تھا, پھر بعد میں انہوں نے ایکٹیویٹی پرفارم کی. جب تک وہ ٹھیک تھے ہم انہیں ٹھیک مانتے ہیں کہ یار ان کا احتجاج تھا, حضرت عثمان نے بھی نہیں روکا کیونکہ وہ صحابہ تھے. اس میں کئی صحابہ جو ہیں وہ اصحاب شجرہ میں شامل تھے, وہ صحابہ تھے. لیکن جب انہوں نے قتل کیا ان میں سے کسی بندے نے, تو وہ ایکٹیویٹی غلط ہو گئی. کیا اس بندے کو کوڈ کیا گیا کہ وہ بندہ کون تھا؟ نہیں, ظاہر ہے معلوم تھا. میرا بھائی آج کے زمانے میں جب CCTV کیمرے ہیں تو قاتل کا پتہ نہیں چلتا, اس زمانے میں تو پتہ ہی نہیں چلتا. پوری جماعت کو تو نہیں مارا جا سکتا.